أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين وصلى الله على النبي الكريم. سورۃ آل عمران آیت نمبر 68، قضیہ نمبر 11۔ تو چونکہ یہاں قضایا الہیہ چل رہی ہے نا، تو قضایا الہیہ اس کے مختصر ترین خلاصہ ہے اس صورت کا، اور اس کی تفصیل کیسے ہدایات الرحمان و خطابات الفرقان۔ تو یہ چونکہ قضاء الہیہ اس کا دعویٰ ہے کہ حکم اللہ کا، حکومت اللہ کی، حاکم اللہ، یہ ابتدائی آیات میں آپ پڑھ چکے ہیں 3 آیتوں میں۔ حاکم اللہ، حکم اللہ کا، حکومت بھی اللہ کی۔ تو اب قضاء الہیہ نمبر 11 شروع ہو گئے، اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ پہلے جو 10 قضیے ہیں یہ قضایا احکام پر مرتب ہوئے تھے، اور احکام پر کیسے مرتب ہوئے تھے؟ تاکیدات الاحکام پر مرتب ہوئے تھے۔ تو ہمیں واقعی بڑے خوبصورت ترتب کے ساتھ سمجھ آیا کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی باتیں، اللہ کے فیصلے، اللہ کے احکام کے بعد فیصلے کیسے آئے۔ اب یہ قضیہ نمبر 11 جو ہے، یہ آخری 4 تاکیدات کون سی تھی؟ تاکیدات الاموال تھی۔ تاکیدات الاحکام سے تاکیدات الاموال۔ تو تاکیدات الاموال میں پہلی تاکید کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، کہ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں نا، تو وہ ایک دانے کی مثال ہے۔ اس ایک دانے سے وہ کئی 100 دانے بنتے ہیں۔ تو یوں اللہ کریم نے مومن کی مثال دی ہے، اور آپ کو بتایا تھا نا کہ مومن کی مثال کبھی باغ کی طرح ہوتی ہے، تو کبھی باغ کے اندر ایک دانے کی صورت ہوتی ہے۔ کمثل جنت، کبھی فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل جنت، اور کبھی فرمایا کمثل حبۃ۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں قضیہ نمبر 11 آیا، اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایسی شخصیت ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ایک ہو کر بھی پوری جماعت ہے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، یعنی پورے ایک ہو کر ایک جماعت کی مانند ہیں، امت ہے پوری کی پوری۔ تو اب اس سے تو سمجھ آ گیا سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مثال ایک باغ و بہار کی طرح ہے۔ تو تاکید ساتھ مل گئی۔ واقعی جی تاکید کے اندر جو باتیں تھیں، سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو قضیہ شروع ہونے والا ہے، اس کے بارے میں اللہ کا جو فیصلہ ہونے والا ہے، یہ اس پر ترتب ہوا۔ اور کمثل حبۃ بھی ساتھ ساتھ ہے کہ اللہ کے پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم، آپ کا سلسلہ نسل جو بڑھا، سب سے پہلے سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے، اور پھر سیدنا اسحاق علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے۔ سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل اور سیدنا اسحاق علیہ الصلوۃ والتسلیم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب بنو اسماعیل کے اندر مشہور ہے، اور سیدنا اسحاق علیہ الصلوۃ والتسلیم سے باقی سلسلہ نبوت اللہ تعالیٰ نے چلایا۔ گویا سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو باغ بڑا ہے نا، وہ آپ کی اولاد سے بڑا ہے، اس طریقے سے بڑا ہے کہ فرد واحد سے اللہ نے سارا سلسلہ نبوت چلا دیا،
کہ وجعلنا فی ذریتہم النبوۃ والکتاب، جس طرح سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم سے سلسلہ چلانا، پھر بعد میں سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اولاد میں سے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اولاد میں اللہ نے سلسلہ نبوت چلایا۔ اب دیکھیں جی، ایک فرد سے اتنے بڑے باغات بنے تو کمثل حبۃ والی مثال بھی فٹ ہو گئی، اور کمثل جنت والی مثال بھی فٹ ہو گئی، کیونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو ذاتی حیثیت ہے وہ تو اسی طرح ہے۔ تو اب لہذا یہ ترتب ذیلی طور پر تھا نا، یہ پہلے بھی بتایا کہ یہ جو تاکیدات الاموال ہیں یہ ذیلی احکام تھے، احکام جدلیہ کے ان پر ترتب ہوا تھا۔ تو یہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد یہاں آ کر شروع ہوئی ہے نا، قضایا کا عنوان ذیلی تھا، کیونکہ 10 قضیوں کے اندر آخری قضایا جو تھے ان کے اندر بات شروع ہو گئی تھی کہ آل عمران یہ کیا اللہ تعالیٰ کے محبوب اور مصطفیٰ لوگ ہیں، کیا یہ عبادت کے لائق ہیں؟ تو ساتھ ساتھ ان کا ذکر چل پڑا کہ نہیں، محبوب ہیں، لیکن محبوب ضرور ہیں، لیکن تو یہ ذیلی قضایا آئے تھے۔ بات چل پڑی تھی کہ ہم جو ہے ان محبوب لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، ہم ان محبوب لوگوں کی طرح ہیں، تو فرمایا نا، سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرح تم نہیں ہو، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرح کوئی اور ہے۔ فرمایا ان اول الناس بابراہیم، قضیہ نمبر 11 کہ سب سے زیادہ مناسبت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ ان لوگوں کی تھی للذین اتبعوہ، جنہوں نے ان کی تابعداری کی، وہذا النبی، اس وقت تابعدار جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے تھے نا، تو وہی زیادہ اپنے آپ کو ابراہیمی کہہ سکتے ہیں، اور یہ نبی کہہ سکتا ہے، یہ میں اللہ کا فیصلہ ہے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ اپنے آپ کو ابراہیم کی ملت پر کہہ سکتے ہیں جو مومن بن گئے۔ واللہ ولی المؤمنین، پیارے ابراہیم علیہ السلام مومنوں کے ولی ہیں، اللہ مومنوں کا والی ہے، اللہ مومنوں کا والی ہے، رب ہے۔ ولی کے بہت سارے معنی آتے ہیں، تو ان میں یہ کہ اللہ ان کا والی ہے، اللہ ان کا مولا ہے، سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کے دوست ہیں۔ اب اس کے بعد میں نے آپ کو کہا تھا قضایا کا بعد کل کے لفظ سے اعلان ہوتا ہے نا، لیکن یہاں لفظ کل کے ساتھ ساتھ اعلان کچھ اس انداز سے لفظ کل کے ساتھ نہیں ہوں گے، بلکہ آگے 3 ٹولے ہیں یہود و نصارہ کے، ان ٹولوں کو سمجھانے کے لیے جو ہے نا بغیر لفظ کل کے بھی اعلان آئیں گے۔ کس طرح جی؟ یہ دیکھو 3 ٹولے آئیں گے، ان کے ساتھ الگ الگ ان کا رد کیا جائے گا۔ ٹولہ نمبر 1 مذلین، وَدَّ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، ان کا ایک ٹولہ ہے اہل کتاب کا، مولوی اور پیروں کا۔ اہل کتاب پڑھے لکھے طبقے کی بات ہوتی ہے، ان کا ایک ٹولہ ہے، یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح گمراہ کر دیں تم کو۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، حقیقت میں اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، سمجھتے نہیں۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، ان کی 3 بیماریوں کا یہاں رد کیا جائے گا، 3 انداز میں ان کا رد کیا جائے گا ائمہ مضلین کا۔ نمبر 1، تم دوسروں کو گمراہ کرتے ہو، گمراہ تم خود ہو جاؤ گے۔ جتنے بھی امت کے اگوان ہوتے ہیں نا، دوسروں کو گمراہی کے راستے پر، اپنے اپنے ادیان کے راستے پر ڈالتے ہیں، حقیقت میں خود گمراہ ہوتے ہیں، بنتے مضل ہیں، ہوتے ضال ہیں۔ یعنی مضل تو ہیں ہی صحیح نا، وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون، یہ ہیں ضال گمراہ، لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ دوسروں کے لیے گڑھے کھود رہے ہیں، خود اسی گڑھے میں پہلے جا رہے ہیں۔
اور ان کا رد کا دوسرا انداز، یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اہل کتاب کیوں کفر بآیات اللہ کرتے ہو، کیوں انکار کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی آیات کا، وانتم تشہدون، حالانکہ تم قائل بھی ہو، تشہدون قائل بھی ہو اللہ کی آیات کے، اور تمہیں پتہ بھی ہے کہ اللہ کی یہ آیتیں ہیں، اور تم پھر اس کا کفر کیوں کرتے ہو؟ یعنی دوسری مرض ان کے اندر تھی کفر بآیات اللہ، ایک ائمہ مضلین کے اندر کفر بآیات اللہ، اور تیسری ان کی مرض، یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، یہ ائمہ مضلین نہ بننا جی۔ ائمہ مضلین کتنے کام کرتے ہیں؟ یہ 3 کام کرتے ہیں جی، ان 3 کاموں میں سے کہیں ایک آپ میں نہ آ جائے، بس اس کا ہم نے خیال کرنا ہے انشاءاللہ۔ یہ نمبر 1، دوسروں کو گمراہ کرنا، اپنے پیٹ کی دلیلیں نکال کر، اپنے مذہب بنا کر، اور دوسرا کفر بآیات اللہ کرنا، اللہ کی آیتیں سامنے اڑ رہی ہیں کوئی پرواہ نہیں، کیوں جی ہماری اپنی پارٹی تو بن رہی ہے، اور تیسری چیز، یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق، کہ حق کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، جہاں حق ہے نا جی، جہاں حق کا بیان آ جائے وہاں یہ 2 کام کرتے ہیں، کبھی تو حق کو ملا جلا کر پیش کرتے ہیں جب سامنے کوئی اہل علم بیٹھا ہو تو، نیچے لکھ لینا، اور وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور کبھی حق کو چھپاتے ہیں جب صرف سامنے عوام ہو تو، بازی حق کو تو عوام کے سامنے بیان ہی نہیں کرنا کیونکہ عوام کو پتہ نہیں چلتا، اور اگر کوئی اہل علم سامنے آ جائے نا، آج بیان میں اہل علم آیا ہوا ہے اور میری تو یہ ساری دال نہیں گلنے والی، تو لہذا حق کو ایسا جوڑ توڑ موڑ کر پیش کیا کہ پتہ ہی نہ چلے کہ بیان کیا کر رہا ہے، نہ ادھر جا رہا ہے نہ ادھر آ رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں تلبیس حق۔ تو ائمہ مضلین کا یہ تیسرا کام ہے، یا اہل الکتاب، یعنی تلبیس حق اور کتمان حق، حق کے ساتھ زیادتی کرنا، اگرچہ کام 2 ہیں لیکن ایک ہی آیت میں چونکہ بیان ہو رہے ہیں نا، تو اس لیے ہم اس کو ایک بنا رہے ہیں کہ حق کے ساتھ زیادتی کرنا۔ تو اللہ کریم بھی مزاج کے اعتبار سے قرآن کے یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ایک ہی بیماری ہے لیکن جگہیں الگ الگ ہوتی ہیں، کبھی تو اہل علم کے سامنے تو کبھی عوام کے سامنے۔ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل، اے مولویوں پیرو، اے مضلین، کیوں حق اور باطل کے ساتھ ملاتے جلاتے ہو، وتکتمون الحق، اور کیوں تم حق بات کو چھپاتے ہو، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو جان بوجھ کر، تم کیوں؟ اب ذرا میری طرف دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا قضیہ اللہ نے پیش فرمایا کہ اصل سچا کون ہے، تو چونکہ بنیادی طور پر بات یہی ہوتی ہے، اور لیکن عنوان ذیلی بن کر آیا تھا، تو اس لیے اللہ کریم نے سب سے زیادہ ایکشن اسی قضیے پر لیا ہے، ایک ایک فرقے کو سامنے لا کر۔ سب سے پہلے جی یہ جو باطل نظام شروع ہوتا ہے نا، اس میں پہلے ائمہ مضلین پیدا ہو جاتے ہیں روپے پیسے کی وجہ سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، ان اخوف، سب سے زیادہ جو مجھے اپنی امت کے اندر خوف آتا ہے نا، ان ائمہ مضلین کا آتا ہے، گمراہ کرنے والے ائمہ۔ کیا مطلب کہ 500 بندے بیٹھے ہوں گے، ان کی غلطی پہلے اپنی ہوگی کہ وہ کتاب اللہ سے کچھ دور ہوئے، ان مولویوں کے کہنے پر نا کہ ہمارا استاد اچھا ہے، ہمارے نیک لوگ موجود ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، بس یہ ہمیں سمجھاتے رہیں گے کافی ہے، یہ غلطی تھی۔ کیوں یہ تم نے کہا تھا؟ وہ اگرچہ اچھے تھے، تمہیں پڑھا رہے ہیں، لیکن وہ اپنا فرض پورا کر رہے ہیں، آپ کا کام اپنا تھا، آپ کا بھی تو اسی طرح خدا تھا جس طرح کہ ان کا خدا ہے، آپ کو چاہیے یہ تھا کہ پورا قرآن پڑھ دے، لیکن انہوں نے غلطی تو خود کی نا۔ پھر کیا ہوا جی؟ کتاب اللہ سے دور ہوئے نا، تو ائمہ مضلین کا تو پتہ چلتا نہیں ہے، ان کی بھی تو اسی طرح راتیں اور دن اور باغ و بہار اور نشیب و فراز، ان کے بھی تو اسی طرح گزرنے ہیں، کہیں جا کر ان کی گاڑی الٹی ہونے کی دیر ہے، اور جمعہ پر یا اپنے فالوورز میں سے کوئی بھی 50 100 500 1000 کی تعداد میں لوگ ہیں، ایک ہی دن میں یہ کافر بنا سکتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ایسا مسئلہ کرے گی ایک ہی دن میں کہ سارے کہیں گے استاد جو ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم نے جو ان کو دی ہوئی ہے، ان کے مکمل اعتماد جو ہم ان پر کرتے ہیں،
حالانکہ تقلید ائمہ کی بھی عقائد میں جائز نہیں ہے، وہ بھی فروع میں ہوتی ہے، چاہے جائے کہ محلے کے استاد پر بندہ کرے۔ تو جی ائمہ مضلین نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ سب سے زیادہ خطرہ مجھے انہی سے ہے کہ ایک ہی دن میں یہ کافر بنانا جانتے ہیں، ابلیس 70 سال لگا دیتا ہے اور یہ ایک ہی دن میں، اور ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے گمراہوں کو چھوڑو موحدوں کو کفر میں جاتے دیکھا ہے جی فی زمانے ہی، اسی زمانے کے اندر۔ کیسے جی مرکزی اور اشاعت کے نام سے یہ پاکستان میں جھگڑا چھڑا نا، تو اس کے اندر ٹولے الگ ہو گئے کہ وہ الگ ٹولہ ہے، وہ ان کے محبوبین کا الگ ٹولہ ہے، روٹی کے چکر ہے یا جو بھی ہے جی، کرسی کے چکر ہے، حب جا یا حب مال کے، باقی تو تھے ہی گمراہ نا۔ یہ اہل ان کی بات کر رہے ہیں، ان سے تو شیطان پہلے ہی چھین چکا ہے۔ لیکن پھر کیا کیا جی، یہ الگ ہونے کی دیر تھی، بس یہ اچانک ایک مسئلہ نکلا، جادو والا مسئلہ۔ حالانکہ مسئلہ عام نوعیت کا تھا، ابتدائی، کہ ایک روایت کا جھگڑا تھا، اس میں ائمہ فن اپنے اپنے مقالات پیش کر رہے تھے، لیکن اچانک جی قرآن کی آیتوں پر یہ برسنے شروع ہو گئے کہ جادو کی حقیقت ہی کوئی نہیں ہے، جادو پر عمل ہی نہیں ہوتا، جادو ہو ہی نہیں سکتا، جوتی پر بھی ہماری جادو نہیں ہو سکتا، چاہے جائے کہ کسی نبی پر نہیں ہو سکتا۔ یوں کم از کم قرآن پاک کی 6 آیتیں چلی گئی، یعنی نیچے بیٹھنے والے 500 کی تعداد میں تھے، فرض کرو 1000 کی تعداد میں، انہوں نے کہا سبحان اللہ، آپ نے تو نبی کی دفاع کا حق ادا کر دیا۔ بس ان کا یہ کہنے کی دیر تھی، کفر پر راضی ہوئے، سارے کا سارا ایمان کیا۔ اب میں نے تو نہیں ان کا ایمان چھیننا، اللہ کریم ان پر جو ضرب لگا دے کہ اب کسی کا بھی ایمان نہیں بچا تو بنتا ہے، کیونکہ اللہ کے انصاف کا تو تقاضا یہی ہے کہ کفر بے آیات اللہ کرنے والے نے کیا اور باقی سارے اس پر راضی۔ اب بتائیں شیطان ان کو گمراہ کرنے کے لیے کتنا ٹائم لگاتا، اور اس نے کتنا ٹائم لگایا، 5 منٹ بھی نہیں لگے۔ تو میرے نبی نے تو سچ فرمایا تھا نا، مجھے سب سے زیادہ خطرہ ہے ائمہ مضلین میں سے۔ تو دیکھا ائمہ مضلین کون ہیں، دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں، یہ نہیں خیال کرتے کہ میں نے بھی تو جہنم کا ایندھن بننا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ ائمہ مضلین اس کو کہتے ہیں کہ اعتبار کفر بے آیات اللہ ان سے ہو رہا ہوتا ہے، کفر بے آیات اللہ ان سے ہو رہا ہوتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ وہ حق اور باطل کو ملا جلا کر پیش کرنے ہوتے ہیں۔ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، یہ سامنے نہیں، اس لیے جن لوگ گمراہ ہو رہے ہیں۔ ائمہ مضلین یہ اپنی آنکھوں کے سامنے صرف ایک مثال میں نے دی ہے۔ اب یہ بھی یاد رکھیں قرآن کا قانون ہے کہ جہاں کفر بے آیات اللہ شروع ہوتی ہے نا، وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نئی پکڑ بھی آتی ہے۔ من اظلم ممن ذکر بآیات ربی ثم اعرض عنها انا من المجرمین منتقمون۔ اور وہاں فرمائے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ من اظلم ممن ذکر، کہ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں نا تو عذاب ادنا ضرور آتا ہے پہلے، عذاب اکبر سے پہلے۔ تو جیسے یہ جادو کے مسئلے اپنے پروان کو چڑھے نا، ہم واقعی ان آیات کی وجہ سے انتظار میں تھے کہ چھوٹا عذاب کب آتا ہے، پھر بڑا عذاب تو پتہ نہیں کب آئے گا۔ چھوٹا عذاب ہماری آنکھوں کے سامنے ہو گیا، کیونکہ یہ مسئلہ زیادہ سریکی پٹی میں چھڑا تھا جی۔ تو سریکی پٹی پر یہ جو کوہ سلیمان پر جو عذاب آیا تھا، اس میں تقریباً 450 میل غالباً لمبا یہ پہاڑ ہے اور 3 صوبوں کو ٹچ کرتے ہوئے گزرتا ہے جی۔ تو اس میں دوسرے قسم کے گناہ گاروں پر بھی بات آئی، کچھ نیک بھی درمیان میں رگڑے جاتے ہیں بعض اوقات، یہ بھی حدیث کا قانون ہے۔ سارے قوانین اب یہاں نہیں بیان کر سکتا، ساتھ ساتھ چلیں گے انشاءاللہ۔ تو وہاں پر کچھ لوگوں پر عذاب کسی اور مسئلے کی وجہ سے آیا، اور پشتون پٹی میں آیا، وہاں بھی باتیں کی، ان کے ساتھ مذاکرات بھی کیے کہ ٹھیک ہے آپ اپنے آپ کو دوبارہ سیٹ کر لیں گے، لیکن پہلے سوچیں آپ کے پاس آیا کیوں یہ امتحان، کہیں آپ نے حق اور باطل کو ملا جلا کر تو نہیں پیش کر دیا۔ تو ان کے ساتھ ان کے کچھ فرقے چل رہے تھے، ان کے ساتھ باتیں کی، اور سریکی پٹی کو کہا کہ آپ بھی تو سوچو، خصوصاً موحدین کے علاقے ملیا میٹ ہو گئے تھے، ان کو کہا یہ پہلا نذیقنہم من العذاب الادنی آیا ہے کہ آپ لوگوں ان کے سامنے قرآن کی 6 آیتیں اڑی جا رہی ہیں اور آپ اس کو پکڑ نہیں رہے۔
دفاع نہیں کر رہے. اللہ کی آیتوں کا دفاع کرو. ہم پہلے چھلنی ہو چکے ہیں, ہم پہلے سے کمزور ہیں, ہم پہلے سے گناہگار ہیں, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. پھر اللہ کی آیتیں بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہم سے کو کھینچ کر لے جا رہا ہو اور ہمارے اندر غیرت نہ ہو. تو پھر یاد رکھنا جی, یہ کتاب اللہ کی 6 تقریباً آیتیں, انشاءاللہ موضوع پہلے بھی گزرا ہے جی, پھر بھی آئے گا. تو میں نے بتانا یہ تھا ائمہ مضلین کے بارے میں. یہ سب سے پہلے قرآن نے ان کا رد کیا, اور ائمہ مضلین ہی کی کارستانی تھی ان مولوی اور پیرے جو سامنے موجود تھے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو عنوان لے کر اپنے فرقوں کو انہوں نے پالنا شروع کیا. اور یہود و نصارہ کے اندر یہ کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کس کے تھے جی, وہ ہمارے تھے. بس یہ ائمہ مضلین نے دینے دلائل شروع کیے گمراہی کے کہ جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہم میں دیکھو جی وہ بھی بنو اسحاق حضرت اسحاق علیہ السلام کے اولاد ہیں, اور زیادہ تر ہم بھی بنی اسرائیل انہی کی پھر اولاد میں سے ہیں, حضرت یعقوب کے اولاد میں سے. وہ سارے اپنے آپ کو یوں کر کے عوام کے سامنے گمراہ کرتے کہ اصل تو ہم اولاد ابراہیم ہیں جی. اصل یہ اس لیے پہلے اللہ نے انکار کیا. اب دوسرا طائفہ آیا جی, وقالت طائفة من اہل الكتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار یکفروا آخرہ لعلہم یرجعون. منافقین پہلے تھے مضلین, اب آگئے منافقین کہ یہ درمیانی قسم کے لوگ ہیں, نہ بالکل جاہل ہیں اور نہ بالکل پڑھے لکھے ہیں. تو انہوں نے روٹی چونکہ خود نہیں بنا سکتے, پہلے جو مضلین تھے انہوں نے تو روٹی اپنی بنا لی تھی, اپنی دکانیں کھول لی تھی, اپنی روٹیاں بنانے کے لیے ان کے پاس پاورز تھی جھوٹ کی. اور یہ جو درمیان وہ تھے مولوی اور یہ تھے ملونڈے. تو یہ جو درمیان کے ملونڈے تھے نا جی, یہ کچھ عوام کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور کچھ ملا ازم کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں, یہ ہوتے ہیں منافق. بس ان کو اپنی روٹی کا چکر ہوتا ہے. ادھر گئے تو روٹی ہماری کھری ہو, تعویلیں شاویلیں کر کے دین کو نعوذ باللہ جو ہے نا نقصان دیا. تو ان منافقین کا نظریہ ان کا رد کرنے کے لیے اللہ نے اس دوسرے طائفے کو چھیڑا جی. وقالت طائفة من اہل الکتاب, ایک ٹولہ ان مولویوں پیروں میں سے یہ بھی ہے, وہ اپنی عوام کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار. یہ منافقین تیار کر رہے ہوتے ہیں کہ مان لو ان کے اوپر جو چیز نازل ہو رہی ہے, ان مسلمانوں پر جو چیز نازل ہو رہی ہے نا, وجہ النہار دن چڑھے مان لینا اور ایمان لے آنا اور کہنا جی ہم تو جی آپ کے ساتھ ہیں. وَاکْفُرُوا آخِرَهُمْ, اور دن کے آخر میں منکر ہو جانا اور کہنا کہ ہم تو تمہارے دین کو سچا سمجھ کر آئے تھے, اس کے اندر تو فلاں کمزوری آ گئی ہے, ہم تو اس کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. لعلہم یرجعون, شاید تمہاری اس ترکیب سے دوسرے لوگ بھی پھر جائیں, دوسرے لوگ بھی دین اسلام کو چھوڑ جائیں, ان کے دل میں بھی وقت ختم ہو جائے. یہ منافقین جو ہوتے ہیں دین کو بے وقت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, اسی لیے اللہ نے پھر ان کا اسپیشل کر کے رد کیا. وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ, اور کہتے ہیں دل ہی دل میں پکا مومن صرف انہی کا بننا جو تمہارے دین کا سچا تابعدار ہو. جو فلاں نظریہ رکھے نا, بس اصل میں دل انہی کے ساتھ لگانا. فلاں نظریہ ان کے پاس جاؤ صحیح, شروع دن میں یہ کہہ لینا پھر رات کو یہ کہہ لینا, کیا فرق پڑتا ہے. تو یہ ان کو منافق بنا رہے ہوتے ہیں. اب اللہ کریم نے جواب دیا, قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ, کہہ دیجئے میرے پیغمبر, یہاں تو قل آ گیا نا, ویسے جوابات تو شروع پیچھے سے ہو گئے تھے. قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ, اسی لیے یہاں 2 دفعہ قل آئے گا. اصل ہدایت تو وہ ہے جو اللہ کی رہنمائی ہوتی ہے, جو اللہ کی ہدایت ہے, اصل ہدایت تو وہ ہے. تم جو کہتے ہو کہ صرف اور صرف اسی دین کی بات ماننا جو ہمارے دین کی بات کر رہا ہو, اسی کی بات پر ایمان لانا, تمہارا دین کو ہدایت یافتہ ہے. اصل دین تو وہ ہدایت یافتہ ہے جو اللہ کا نازل کردہ ہے, تمہارا دین کو اللہ کا نازل کردہ ہے. جی ایوتا احدم مثل ما اوتیتم, یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ کسی اور کو بھی کیوں مل گیا جیسی چیزیں تم کو ملی تھی. ایوتا احدم
کہ دوسروں کو کچھ ایسی چیز مل گئی مثل ما اوتیتم، جس طرح کے چیزیں تمہیں ملی تھی، جس طرح کہ تمہارے پاس کتاب ہے ان کے پاس بھی کتاب آ گئی، یہ سب کچھ اس لیے کر رہے ہو۔ او یحاجوکم عند ربکم، یا وہ غالب کیوں آ گئے تمہارے رب کے سامنے، او یحاجوکم، یا وہ یہ سارا ضد اس لیے ہے، او حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لهم الحق، سورہ البقرہ میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ یہ سارا کچھ اس لیے ہے کہ وہ غالب کیوں آ گئے تمہارے سامنے، تمہارے رب کے سامنے تم پر، یعنی تمہارے جیسا دین ان کے پاس بھی ہے، اور وہ دلیل کیسے بنا لیتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کے بارے میں حقدار کیسے ہو جاتے ہیں، دلیلیں بنا دی نا جی، پیچھے آپ ان کا رد بھی سن چکے ہیں، کیسے ان کے نظریہ باطلہ کو اللہ نے رد کیا تھا۔ قل ان الفضل بید اللہ، جواب دے دو میرے پیغمبر، سارا کا سارا فضل یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تمہارے پاس تو ہے نہیں۔ یؤتیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہے اپنا فضل دے دے، کتاب اللہ کی صورت میں، دین اسلام کی صورت میں، اصل فضل تو اللہ کے پاس ہے۔ بے شک تم انکار کرتے رہو، اللہ کے دین کا انکار کرنے کا مطلب یہ ہے اللہ کے فضل سے پیچھے ہٹنا ہے، اس میں بدبختی تمہاری ہے، دین حنیف کا نقصان نہیں ہوگا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسیع ہے، اللہ کو پتہ ہے کہاں کہاں فضل دینا ہے، علیم، اللہ خبردار ہے، اس کو دے کر فضل دے دیتا ہے جو فضل کا طالب ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اپنی مہربانی کو خاص کرتا ہے جس پر چاہتا ہے۔ اللہ کی مہربانی ہے جی، جس پر خاص ہو جائے، جس کو اللہ چاہتا ہے اسی کو دیتا ہے۔ اور یہ اللہ کی مہربانی آ گئی اسلام کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ دین اسلام کی صورت میں جیسے فضل کر دیا، نیچے لکھ سکتے ہیں، جیسے دین اسلام کی صورت میں فضل کر دیا، تو اس لیے ان منافقوں کو سب سے پہلے کہو تم اپنے دین پر اترا رہے ہو، اصل دین تو وہ ہے جو اللہ کا نازل کرتا ہے۔ ان منافقوں کو کہو کہ تم رسول اللہ کو تنگ کرنے کے لیے جو پلاننگ بنا رہے ہو نا، اصل میں تم اللہ کے فضل سے محروم ہونے کی پلان کر رہے ہو، یہ تو اللہ کا فضل ہے۔ پھر ان منافقوں کو کہہ دو کہ یہ تمہیں دین سے دور کرنا اور رسول اللہ کو دین اور ان کے صحابہ کو دین کی رحمت دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، اللہ کی چاہت بھی اسی طرح ہے، تم جو شیطان کی مشیت کے پیچھے چلتے ہو۔ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اور جی یہ ائمہ مضلین اور منافقین ان دونوں کا رد کر کے اب ان کے خالص جہال عوام ہے جی، ان کا رد ہو رہا ہے۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ۔ یہ تیسرا، جو بڑے ابراہیمی ہو تم، سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کیا دشمنوں کے ساتھ بھی برا سوچتے تھے؟ ان کا رد کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا تمہاری حالت تو یہ ہے، اپنے آپ کو ابراہیمی کہنے والوں، من اہل الکتاب، ان اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، من ان تأمنہ بقنطار یؤدیہ الیک، اگر آپ ان کے پاس کوئی امانت رکھ دیں، بقنطار، ڈھیر مال کا، بہت سارا خزانہ کو، ڈھیر مال کا، یؤدیہ الیک، تو یہ آپ کو واپس کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ مومن بن جاتے ہیں، دیندار ہو جاتے ہیں۔ تو وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِینَارٍ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں اگر آپ ان کے پاس ایک بھی دینار رکھ دیں، دینار سونے کا ایک سکہ اشرفی، لا یؤدی الیکا، آپ کو عطا نہیں واپس کریں گے، امانت حالانکہ آپ کی رکھی ہوئی ہے، الا ما دمت علیہ قائما، ہاں جب تک کہ تو رہے اس کے سر پر کھڑا، اس کے سر پر کھڑے رہے، تب تو یہ آپ کو واپس کریں گے۔ کیوں جی؟ کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ جان نہیں چھوڑتا؟ جب تک کہ آپ ان کو مکمل پابند نہ کریں، آپ کو دینے کے لیے تیار نہیں۔ وہ ایک دینار بھی کیوں ہڑپنا چاہتے ہیں؟
اس کی وجہ یہ ہے ذالک بأنہم قالوا لیس علینا فی الأمیین سبیل، یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کہہ رکھا ہے، ذالک بأنہم قالوا، یہ کہہ رکھا ہے کہ لیس علینا فی الأمیین سبیل، امی لوگوں کے حق لینے میں ہم پر کوئی گناہ نہیں ہے، امی لوگوں میں یعنی ان کے حق لینے میں ہم پر کوئی گناہ نہیں ہے، یہ انہوں نے کہہ رکھا ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اس لیے ان کو بارے میں کہا کہ تیسرا فرقہ خالص جہال کا ہے، چاہے یہ پگڑی کی صورت میں آ جائیں، پگڑیاں پہن کر اپنے آپ کو ملا ازم ظاہر کرتے ہیں اہل کتاب کا، کیونکہ سارا جو ٹبر جاہلوں کا ہے، چاہے جس انداز میں انہوں نے دیکھا کہ ہمارے مولوی بھی جاہل ہے تو جاہلوں نے بھی دیکھا کہ ہم بھی تو پھر مولوی بن سکتے ہیں، تو اس لیے جی جاہل ہے نا، وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، یہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، جاہلوں کو اتنا تو پتہ ہے نا، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اتنا تو جانتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ بات کہی نہیں ہے، ہم اپنی طرف سے اللہ کے ذمہ لگا رہے ہیں۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور یہ امنگیں اور خواہشیں کون بناتا ہے جی؟ ان کے جاہل لوگ ہی بناتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اچھا یہ تینوں جماعتوں پر رد ہوا، اسی طرح تھے کیا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم؟ اے ائمہ مضلین، اے منافقین، اے جہال عوام، کیا اسی طرح تھے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم؟ جس طرح تمہارے کردار اور اخلاق برے ہیں، کفر بآیات اللہ تم کرتے ہو، کتمان حق، تلبیس حق تم کرتے ہو، منافقت تم کرتے ہو، لوگوں کے مال تم ہڑپ جاتے ہو، اسی طرح تھے ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ تو چونکہ بات چل رہی تھی نا، ایک بلا من اوفا بعہدہ واتقا فإن اللہ يحب المتقین، کیوں نہیں جو بندہ پورا کرے اپنا اقرار، واتقا اور پرہیزگار بن جائے، فإن اللہ يحب المتقین، تو اللہ بھی متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ دیکھو جی، واللہ ولی المؤمنین، پہلے فرمایا تھا واللہ ولی المؤمنین، ابراہیم علیہ السلام کے حقدار یہ نبی ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے حقدار یہ مومن ہیں، اور اللہ مومنوں کا والی ہے، واللہ ولی المؤمنین۔ اور یہاں فرمایا کہ اللہ متقیوں کے ساتھ محبت بھی رکھے گا، مومنوں میں سے جو متقی ہیں نا، اللہ ان کو محبوب بھی بنا لیتا ہے، جس طرح کے صاحب کا سبق چل رہا تھا، کیونکہ یہ قضیہ ذیلی تھا نا، ذیلی قضیہ کس کا تھا؟ تذکرہ محبوبین کا۔ تو کتنے محبوبین کا تذکرہ گزر چکا ہے جی؟ 5 محبوبین کا تذکرہ تو گزر چکا ہے، تو اس لیے اس قضیہ ذیلیہ کو ختم کرتے ہوئے فرمایا فإن اللہ يحب المتقین، اللہ مضلین سے نہیں، جو حال جھوٹوں سے نہیں، اللہ پر جھوٹ بولنے والے، جو حال مکذبین الکاذبین، اور اسی طرح منافقین سے نہیں، بلکہ اللہ متقی سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے اگر یہ اللہ کا قضیہ ہے اور فیصلہ ہے، تو قضیہ کا ایک حصہ شروع میں اور قضیے کا ایک حصہ آخر میں موجود ہے، بلا من اوفا بعہدہ واتقا فإن اللہ يحب المتقین۔ تو یہ قضیہ نمبر 11 پورا ہوا، اور درمیان میں اعلان کتنے لوگوں کو ہوا؟ 3 لوگوں کو اعلان ہوا، اور ان کا اسپیشلی رد کیا، ایک مضلین کا، منافقین کا، اور جاہل کاذبین کا۔ اور جی ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم، اور پہلا قضیہ لفظ ان کے ساتھ شروع ہوا، تو میں نے کہا اشارہ اسی بات کے ہیں، اب ان الذین یشترون بھی اشارہ اسی بات کا ہے کہ یہ قضیہ ہے۔ ان الذین یشترون، قضیہ نمبر 12، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ۔ یہ قضیہ نمبر 12 مرتب ہوگا جی کون سی چیز پر؟ وہ تاکیدات الاموال میں سے دوسری چیز پر، وہاں پر مرتب ہونا ہے۔ اچھا یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو ذیلی تاکیدات الاموال ہے نا، یہ ذیلی سورۃ البقرہ میں بتایا تھا، تو یہ احکام تدبیریہ پر چونکہ مرتب ہو رہی ہیں، اور احکام تدبیریہ 4 تھے، ان میں سے پہلا تھا اذا اور ایذا سے بچو۔ اذا
گندگی اور ایذا، کسی کو تکلیف دینے سے بچو۔ تو دیکھا پھر اس کے بعد آئی تھی 3 تاکیدات، تاکید ایذا مالی، ایذا فعلی، ایذا قولی، پھر یہ چیزیں آئی تھی درمیان میں۔ تو اب پہلے جو قضیہ آپ نے پڑھا اس میں کیا تھا؟ اذا گندی چیز ہے، منافقت گندی چیز ہے، گمراہی ضلال گندی چیز ہے، جہالت اور خیانت گندی چیز ہے، ایذا اذا سے بچو اور ایذا رسانی سے بچو نا۔ یہ ایذا دے رہے تھے نا، طائفۃ من اہل الکتاب، طائفۃ من اہل الکتاب، طائفۃ من اہل الکتاب، یہ اصل میں تو رسول اللہ کو تکلیف دے رہے ہیں نا، صحابہ اکرام کو تکلیف دینا چاہتے ہیں نا، تو اس لیے جناب مرتب ہوا کہ یہ ایذا اذا اور ایذا سے بچو۔ یہ اسی جس طرح کے یہ ظالم یہودی اذا دیتے ہیں ایذا دیتے ہیں، اذا سے بچتے نہیں ایذا دیتے ہیں۔ اب دوسری چیز ہے ان الذین یشترون بعہد اللہ، تو یہ بھی قضیہ نمبر 12 مرتب ہوگا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو کو پاکیزہ چیزیں کھایا کرو، فتوے نہ بیچا کرو۔ یہ دیکھا، یہ سب سے پہلی کرپشن ممبر اور محراب سے شروع ہوتی ہے۔ یہ لوگ کرپٹ بعد میں ہوتے ہیں، یاد رکھنا، کیونکہ ائمہ مضلین یہاں پائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ یہ دجالی سسٹم جتنا بھی ہے نا، یہ لوگوں کو کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں۔ یہ اصل میں ٹارگٹ ان لوگوں کو کرتے ہیں جو مذہبی پیشوا ہیں، سب سے زیادہ ان کا ٹارگٹ یہاں چل رہا ہوتا ہے۔ تو ان میں سے بہت سارے ہوتے ہیں جو دجالیات کے زیر اثر آ جاتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو الحمدللہ دجالیات سے بچنے کا پورا پلان کرتے رہتے ہیں۔ تو اسی لیے جی یہ سب سے پہلے حرام خوری یہاں پر ہوتی ہے، یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ جیسے ہی یہاں سے حرام خوری شروع ہونا ممبر و محراب سے، سمجھ لو پورا کا پورا معاشرہ حرام خور ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ آزما کر دیکھ لو۔ وجہ یہی ہے کہ لوگوں کو حلال خوری انہوں نے سمجھانی تھی نا، جب یہ خود حرام خور ہیں تو پھر بازاروں میں مشکل ہے کہ کوئی حلال خوری پائی جاتی ہو، اللہ یعوذ باللہ۔ پھر حرام کاریاں اتنی عروج پر ہوں گی کہ لوگ باقاعدہ ثواب سمجھ کر حرام خوریاں کریں گے۔ اسلامی بینکاری کیا خیال ہے؟ چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی؟ ثواب سمجھ کر حرام کو کھایا جاتا ہے۔ یہ ائمہ مضلین کا عطا کردہ تحفہ ہے، یہ ممبر و محراب کے کرپٹ لوگوں کا دیا ہوا نظام ہے۔ یہ ہمارے پاس تو بڑا سیکنڈ ہینڈ، یہ لنڈے کا مال بن کر آیا ہے نا، حقیقت میں تو یہ عرب کے اندر پہلے مشہور ہوا تھا، وہاں سے یہ اسلامی بینکاری اور اس قسم کی چیزیں۔ یہ تو میں ایک مثال دیتا ہوں، ورنہ یہ دیکھیں اللہ کا قضیہ یہاں کیا آگے ہے کہ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے قرار کو مول لے لیتے ہیں، اللہ کے وعدوں کو مول لے لیتے ہیں، اللہ کے وعدوں کے بدلے مول لے لیتے ہیں، کیا جی؟ ثمنا قلیلا، تھوڑا سا مول، وایمانہم، اور اپنی قسموں کے بدلے میں مول لے لیتے ہیں، ثمنن قلیلا، تھوڑا سا مول، یعنی تھوڑے سے پیسے لے کر، تھوڑی سی چیزیں لے کر اللہ کے وعدوں کو بیچ ڈالتے ہیں۔ اللہ کے وعدے کون سے تھے؟ یہ کتاب اللہ، یہ سارا کا سارا عہد اللہ و میثاقہ ہی ہے۔ وایمانہم، اور اپنی قسمیں جو انہوں نے دین حنیف کے لیے کھائی تھی کہ ہم اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ کیا ہوتی ہیں جی؟ قسمیں ہیں نا، یہ شہادات قسمیں ہوتی ہیں، جس طرح کہ سورہ النور میں آئے گا ان تشہد اربع شہادات باللہ، تو قسموں کے اعتبار سے ہے نا، یہ حق کی گواہیوں کو اللہ قسم سے تعبیر کر رہے ہیں۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو الملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، اس کا مطلب ہے کچھ اولو العلم ایسے بھی ہیں جو قائما بالقسط نہیں ہوں گے، انہوں نے پہلے گواہیاں دی ہیں اور پھر دنیا کے مول لے کر خراب کر دیا ہے دین کو۔ اور آپ کو پتہ ہے نا کہ اس کے احکام پہلے گزر چکے ہیں، فیصلے تو اب آئے ہیں، احکام تو پیچھے گزر چکے ہیں۔ لا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون، جی
ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، تھوڑا سا مول خرید لیتے ہیں میں اللہ کا فیصلہ ہے، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، ان کا آخرت میں کچھ بھی حصہ نہیں ہے، ولا یکلمہم اللہ، اور اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا کلام رحمت، ولا ینظر، کیونکہ اللہ کی کلام کو انہوں نے نعوذ باللہ اپنے در سے ہٹایا تھا، ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، اور اللہ ان کے ساتھ نگاہ شفقت نہیں کرے گا دن قیامت۔ کیا مطلب؟ اللہ تو ہر جگہ ہر کسی کو دیکھ سکتے ہیں نا، اللہ ان کی طرف نہیں دیکھے گا، یعنی نگاہ شفقت، کلام نہیں کرے گا یعنی کلام شفقت یوم القیامہ، قیامت کے دن، ولا یزکیہم، اور اللہ ان کو پاک بھی نہیں کرے گا کیونکہ ان کی ساری کمائی ناپاک تھی، تزکیہ والی نہیں تھی، پاک چیز نہیں تھی، کیونکہ ہم نے ان کو کہا تھا پہلی تاکیدات الاموال میں دوسری کیا آئی تھی؟ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، تو اس کے بارے میں فرمایا وَلَا يُزَكِّيهِمْ، کیونکہ ساری غذائیں ان کی خباثت پر مشتمل تھی، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک، وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ، یہ وہ لوگ ہیں۔ اب ایک اور فرقے کا رد، پہلے 3 کا رد ہوا تھا نا، تو یہ فرقہ رابعہ اس 12ویں قضیے کے بعد آیا، یہ ہے ان کے مفتیوں کا، ان کے مذہبی پیشواؤں میں سے بھی جو ان کے پیشوا ہوتے ہیں، جتنے مولوی ہوتے ہیں، ایک ملونڈے، ایک مولوی، اور پھر ان مولویوں کے شیوخ مشائخ، یہ ان کی حال ہو رہے تھے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ، جو مسلک بنا کر دیتے ہیں، جو مذہب ساز ہوتے ہیں، وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، اس لیے ان کے رد کے اندر بھی یہاں کل کا تذکرہ نہیں آیا، دیکھا یہ باقاعدہ ان کی طرف اعلان پھینکا جا رہا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ مِنَ الْكِتَابِ، ان میں سے ایک ٹولہ ایسا ہے جو زبان کو مروڑ کر پڑھتے ہیں بالکتاب، کتاب اللہ کے ساتھ، لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ تم جانو کہ وہ کتاب اللہ پڑھ رہے ہیں، وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، حالانکہ وہ مسئلہ کتاب اللہ کا نہیں ہوگا، وہ مسئلہ اپنے پیٹ سے نکال رہے ہوں گے، کتاب اللہ کی آیت میں کچھ اور لکھا ہوگا اور یہ پڑھ کچھ اور رہے ہوں گے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور یہ کہہ رہے ہوں گے اللہ نے یہی بات بتائی ہے، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ وہ اللہ نے نہیں بتایا ہوگا، وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، یہ اللہ پر جھوٹ بول رہی ہوتی ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جان بوجھ کر، انہیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ نے نہیں یہ مسئلہ نازل کیا، ہم اپنے پیٹ سے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک تو ہے نا کتاب اللہ کو عنوان بیان کرنا، جس طرح ہم بتا رہے ہیں کہ یہ پہلا طائفہ، یہ دوسرا طائفہ، یہ تیسرا طائفہ، یہ چوتھا طائفہ ہے، ان کی طرح نہ ہو جانا، فلاں 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 یہ کرتوت کر رہا ہے، ان کی طرح کر رہا ہے۔ دیکھا جی، ہم تو کتاب اللہ کی نفاذ کی طرف دعوت دے رہے ہیں، ہم یہ اپنے پیٹ سے کوئی باتیں تو نہیں کر رہے، بلکہ کوئی بھی اصطلاح بننے لگے تو اس اصطلاح کی بھی نشاندہی کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھو قرآن کے الفاظ ہے، طائفہ 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 کا لفظ آ رہا ہے، اور جو نعوذ باللہ کتاب اللہ کی آیت پڑھ کر مسئلہ اپنے پیٹ سے نکال رہے ہیں کہ قرآن میں مثلاً آیا ہے کہ اے میرے پیغمبر آپ میرے محبوب ہیں، جی تو بس یہ محبوب جو ہوتا ہے پھر اس کو تو یہ ہوتا ہے، پھر وہ عالم الغیب ہوتا ہے، پھر وہ مختار کل ہوتا ہے، پھر اللہ اس کو طاقتیں دیتا ہے، یہ اس طریقے سے۔ دیکھا میں نے ایک آیت پڑھ دی ہے تو آپ بھی پڑھو نا، انا للہ و انا الیہ، حالانکہ بات کوئی اور ہے، لکھا کچھ اور ہوگا، بس اس میں فرق آپ کو خود سمجھنا ہے۔ یہ آپ کی طرف ہے کتاب اللہ کی فہم، کیونکہ آپ نے بھی تو اسی طرح فیصلہ دینا ہے جی گلی میں لڑائی چھڑ جائے تو پتہ تو چلنا چاہیے نا حق کہاں ہے اور باطل کہاں ہے، تو بس اسی طرح کوئی قرآن پڑھتے نہیں ہے بالکل، اور کوئی قرآن پڑھ کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں،
درمیان میں کوئی نہیں کھڑا جو قرآن بھی پڑھے اور قرآن کی مان کر چلے، یہ کام کرنا ہے جی۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ یہ ہے ائمۃ المضلین، پہلے مضلین تھا نا جی، اب یہ ہے اسپیشل ائمۃ المضلین۔ یہ اگرچہ وہ بھی ائمہ تھے لیکن وہ عوام کے اگوان تھے مضلین، اور یہ ان ائمہ کے ائمہ ہیں، مشائخ و ائمۃ المضلین، اس لیے وہاں مضلین لکھوایا اور یہاں کہہ رہے ہیں ائمۃ المضلین۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ائمہ سے بڑا ڈرایا کرتے تھے، ابھی آپ سن چکے ہیں۔ کوئی ہے جو عوام کے لیے ائمہ ہیں اور کوئی پھر ان کے لیے بھی ائمہ ہیں، گمراہ کرتے ہیں، اللہ یعوذ باللہ۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اور یہ تو قرآن نے ہمیں بتایا ہے، ورنہ ہمیں کیا پتا تھا جی، جب ان کے اندر ہم کو یہودی عیسائی تو بنے نہیں ہیں، ان کے اندر آپ جاؤ نا پتہ کرو تو ان کی اسی طرح کیٹیگریاں ہیں کہ فلاں اتنے معیار کا ہے، پھر اس سے بڑا فلاں ہوگا، پھر اس سے بڑا فلاں ہوگا، اللہ یعوذ باللہ۔ حتیٰ کہ شیعہ کے فرقے کے ہاں یہ تقریباً ان کے کو مراجع ہوتے ہیں، 12-14 کو اس طرح انہوں نے مراجع بنا رکھے ہیں، یعنی آخر میں جا کر ان سے جا کر جو حق فیصلہ ہوگا بس آخری فیصلہ انہی کا ہوگا۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ۔ پہلا رد اللہ کریم نے فرمایا ما ہوا من الکتاب، پھر فرمایا وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، ائمہ مضلین کی رد، اور پھر اللہ کریم عوام کو سمجھا رہے ہیں ائمہ مضلین نے جو گند پھیلانا چاہا ہے نا نیک لوگوں کی طرف منسوب کر کے۔ ائمہ مضلین کون ہوتے ہیں جی؟ جو دلائل بنایا کرتے ہیں، نیک لوگوں کی طرف باتیں منسوب کرتے ہیں۔ مثلا جی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یوں فرما گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرما گئے تھے، ضعیف روایتیں، جھوٹی کچی باتیں بنانا ہے نہیں، تو پھر اللہ کریم ائمہ مضلین کے بارے میں عوام کو بتا رہے ہیں کہ ان کی باتوں کو ذرا جانچا کرو، جب یہ تمہیں جھوٹ سنا رہے ہو نا تو ان کو یہ کہا کرو ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ۔ جس طرح کہ آج صحیح احادیث کے مقابلے میں ضعاف کی کثرت ہے، ضعیف روایتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، ضعاف کی کثیر تعداد ہے، جبکہ صحیح روایات اس کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے۔ تو اب کون کون آدمی کس چیز کا رد کرے گا؟ عوام بہت ساری ایسی موجود ہے جو بنیادی علم سے بھی محروم ہے، نعوذ باللہ، قرآن بھی نہیں پڑھ رہے، چہ جائے کہ وہ پھر ان احادیث رسول اللہ کے ٹارگٹ کو سمجھیں۔ یعنی جس طرح کہ میں کہتا ہوں کہ بخاری پڑھنے کے لیے بھی پھر ایک اتھارٹی والا بندہ ہونا چاہیے، عام عوام کے لیے انہوں نے لکھی بھی نہیں ہے، عام عوام کے لیے اور کتابیں ہیں جو صرف فضائل پر مشتمل ہے، یہ کتاب الرقاق ہے، اس کے لیے کچھ محنت ہے، کیونکہ علم حدیث آسان نہیں ہے، علم حدیث مشکل ہے، یہ تو قرآن ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا اس کو ہم نے آسان بنایا ہے، تو قرآن آسان چیز ہے، اس لیے عوام اس کو پڑھتے نہیں ہیں، قرآن کے اندر ہی وہ گمراہ کر لیتے چہ جائے کہ علم الحدیث، بس پھر اللہ نے عوام کو ایک فارمولہ موٹا سا دے دیا ہے کہ کس چیز کا تم رد کرو گے، مشکل چیز تمہارے ذمے نہیں لگائی، اللہ نے حدیث ساروں کے ذمے تو نہیں لگائی ہے، تو بعد کا فن ہے علم الحدیث، حدیث نا، حدیث تو رسول اللہ کا فرامین ہے نا، علم الحدیث بعد کا فن ہے، اس لیے کہ جھوٹے جو بعد میں پیدا ہوئے تو ان کو روکنے کے لیے پروگرام اور قوانین ایجاد کرنے پڑے، بنانے پڑے، شرائط نافذ کرنی پڑے، بھائی اس طرح بھی اگر کوئی جھوٹ بولے گا، اس طرح کوئی کہہ رہا ہوگا، یوں گالی دے گا تو سب کے لیے قانون بنائے، اس سے روایت لینی ہے نہیں لینی وغیرہ ذالک۔ تو اس لحاظ سے علم الحدیث تو بات کی ایجاد ہے نا، یہ اللہ نے تو ذمے نہیں نہ لگائی نا، لیکن اللہ نے ایک ایسی چیز ذمے لگا لی ہے کہ اگر کوئی بھی بڑے سے بڑا جھوٹا آ کر تمہارے سامنے جھوٹ بڑھائے گا نا، رسول اللہ کی طرف منسوب کر کے، انبیاء اولیاء کی طرف منسوب کر کے، انبیاء کی طرف خصوصاً لوگ جھوٹی باتیں منسوب کرتے ہیں، جب اللہ کی طرف نسبت کر دی تورات و انجیل بنا کر تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیسے نسبت نہیں کریں گے جی؟
تو پھر اللہ نے ایک موٹا قانون دے دیا تاکہ ائمہ مضلین کا رد ہو جائے. کیا جی موٹا قانون؟ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ. کسی بشر کا کام نہیں ہے، کسی بشر کے لائق نہیں ہے کہ اللہ اس کو کتاب دے، اللہ اس کو سچائی دانائی کی باتیں دے، والنبوۃ اور پیغمبر بنائے اللہ اس کو خبر والا. ثم یقول للناس پھر وہ لوگوں کو یہ کہتا پھرے کونوا عبادا لی من دون اللہ کہ اللہ کو چھوڑ کر تم سارے میرے بندے بن جاؤ. ولکن کونوا ربانین بلکہ وہ تو یوں کہے گا، لیکن وہ تو یوں کہے گا کونوا ربانین، نیچے لکھو گے تو پتہ چلے گا، یوں کہے گا کہ ہو جاؤ اللہ والے، بما کنتم تعلمون الکتاب جیسا کہ تم کو سکھلاتے تھے وہ کتاب، وبما کنتم تدرسون اور جیسا کہ وہ تم کو آپ بھی پڑھتے تھے، تم اسے تم آپ بھی پڑھتے تھے. یعنی ربانیین بننا ہے لیکن وہ بھی اپنی طرف سے نہیں ربانیین بننے کی کوشش کرنا. اور جس طرح جھوٹے پیر نکل آئے اور انہوں نے اپنی اپنی ایجادات کر لی ہیں، نانا ربانی بننا ہے جس طرح کی کتاب میں انہوں نے پڑھا ہے اور کتاب میں تم نے پڑھا ہے، وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، اس انداز سے ربانی بننے کی کوشش کرنی ہے، رب والا بننے کی کوشش کرنی ہے. رب نہیں بنانا اللہ کے علاوہ کسی کو. لہذا نبی اللہ کسی کو بنائے اور وہ لوگوں کے سامنے ایسی ضعیف روایتیں بنائے، ایسے قصے کہانیاں لوگوں کو سنائے جن ساروں کا خلاصہ یہ ہو کہ اللہ کی توحید کو چھوڑ کر نبی کو رب بنا لو. ان کا یہی ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی باتیں منسوب ہو رہی ہیں، تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف بھی یہی باتیں تو منسوب ہو رہی تھی. میرے نبی کے بارے میں کیا شرکیات میں لوگ مبتلا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ کہ میرے نبی نے فرمایا تھا میری قبر پر آ کر درود پڑھو گے نا تو میں اس کو سنوں گا. تو عوام کو کیا پتا یہ روایت ضعیف ہے کہ نہیں ضعیف. جب اس کی کوئی سند کو کھنگالے گا تو پتہ چلے گا بھئی یہ تو سدی صغیر کذاب راوی موجود ہے. تم بھی اپنی کتابوں میں اس کو لکھتے آئے ہو کہ یہ راوی ہے، کذاب ہے. وہ ایک طرف سے تو نعرہ لگاتے کہ جو نہ مانے وہ بھی کافر، کافر شیعہ کہتے ہیں نا، جو نہ مانے وہ بھی کافر. تو اب ایک راوی کی بات بنیاد مذہب تم نے بنائی ہوئی ہے، کوئی تو انصاف کرو. یہ عوام کو تو پتہ نہیں نہ ہوگا کہ اس کے اندر سدی صغیر، لیکن عوام یہ کہے گی بھئی اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد اسباب کٹ گئے ہیں زندگی والے، اس کے باوجود بھی سنتے ہیں. یہ صفت تو رب کی ہے. یوں تو میرے نبی کہہ نہیں سکتے کہ میں بھی رب والا درجہ رکھتا ہوں. نبی یہ قرآن نے جو پڑھا دیے، عوام کو قرآن نے پڑھا دیا کہ تم یہ کہا کرو کہ ایک نبی ہو، نبی بننے کے بعد وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں خدائی اختیارات رکھتا ہوں. ولیکن کونوا رب. تو ائمہ مضلین چپ ہو جائیں، ائمہ مضلین چپ ہو جائیں گے، گمراہ نہیں کر سکیں گے. یہ تو میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے، کئی مثالیں ایسی ہیں. ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہوگا کہ جھوٹے قصے کہانیاں خواب روایتیں تمہارے سامنے پڑھی جائیں نا تو تم اس طرح ائمہ مضلین کا رد کر سکتے ہو کہ جس کو اللہ نبی بنائے وہ اتنی کچی باتیں کرتا تو نہیں ہے. بس قرآن سے اگر ٹکرا رہی ہو بالفرض، صحیح بات تو یہ ہے، اگر پھر اس کو جانچ پرکھ بھی ایک دفعہ کروا لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں کوئی قرآن سے ٹکرا کر نہ دکھا رہا ہو، حقیقت کچھ اور ہو، بات کوئی اور چھپی کھڑی ہو. کیونکہ بنیادی کمزوری بھی تو عوام میں موجود ہے نا کہ وہ کتاب اللہ نہیں پڑھتے، الیاذ باللہ. تو جی ائمہ مضلین کا رد عوامی، پہلے رد علمی پھر رد عوامی. ما هو من الکتاب ویقولون علی اللہ الکذب، یہ رد علمی تھا. اب رد عوامی ہے. ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، اور وہ تم کو یہ بھی نہیں کہے گا، اپنے بارے میں بھی نہیں کہے گا اور تمہیں یہ بھی نہیں کہے گا ان تتخذوا الملائکہ کہ بنا لو تم فرشتوں کو، والنبیین اور نبیوں کو، اربابا رب. وہ اپنے بارے میں بھی نہیں، فرشتوں کے بارے میں بھی نہیں، انبیاء میں سے بھی کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا. ائمہ مضلین انبیاء اور فرشتوں اور نیک لوگوں کا نام لے کر گمراہ کرتے ہیں نا، اسی لیے رد ہو رہا ہے. رد علمی، رد عوامی اور ان کی رد خیانت
انبیاء اور اولیاء کے بارے میں ان کی خیانت کا رد. ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، کیا تم مسلمان ہونا چاہتے ہو اور وہ اس کے بعد تمہیں کفر سکھائے نبی؟ یہ تو ہو نہیں سکتا. ایسی جھوٹی باتیں نبی کی طرف منسوخ کر رکھی ہیں جو فی الحقیقت کفر کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، نعوذ باللہ، اور تم نے اس کو نبی کے ذمہ لگا رکھا ہے. نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن قیامت میں بھی اسی طرح اپنے اللہ کو کہوں گا، بخاری شریف میں آیا، میں بھی اسی طرح اپنے اللہ کو جواب دوں گا جس طرح پیارے عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ پوچھے گے انت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون اللہ، کیا آپ نے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو رب بنا لینا اللہ کے علاوہ؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا جواب دیں گے؟ اے اللہ سبحانک ما یکون لی ان اقول. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بھی اسی طرح جواب دوں گا. اس کا مطلب ہے اللہ کے نبی کے بارے میں بھی لوگ کہیں گے تو صحیح نا، نبی کی حدیثیں تھی جی، حدیث میں تھا کہ مجھے الہ بنا لینا، مجھے رب کے درجے دینا، مجھے رب والی صفات میرے اندر ڈال دینا، نعوذ باللہ من ذالک. سمیع صفت ڈال دی اللہ کے نبی کے کھاتے میں، نعوذ باللہ. اور اللہ جیسا عالم الغیب بنا ڈالا، انا للہ و انا الیہ راجعون. بھائی اللہ بھی سب کو جانتے اور نبی بھی عالم ما کان و ما یکون جانتے ہیں. اللہ بھی ہمیشہ سے زندہ ہے، نبی بھی ہمیشہ سے زندہ ہے. اللہ بھی بشری تقاضوں سے پاک ہے، نبی بھی نعوذ باللہ بشری تقاضوں سے پاک ہے. ایسے ایسے درجات نبی کو دے دیے کہ جو خدائی اختیارات ہوتے ہیں، جو خدائی درجے ہوتے ہیں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح فرمائیں گے سبحانک، اے اللہ تو شریکوں سے پاک ہے. ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغیوب. ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم. اے اللہ میں تو صرف ان کو یہی کہتا رہا کہ ایک اللہ کے بندے بن جاؤ. اب آگے جی ان کا رد آپ نے سمجھ لیا. ائمہ مضلین کا اسپیشلی رد ان دو قضایا کے اندر کہ لوگوں تمہیں پیسے تمہارے لے کر یہ ائمہ مضلین پیدا ہوتے ہیں جھوٹے مسئلے بنا کر، اور ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا. ان کے بارے میں میرا فیصلہ تو ہے نا کہ دن قیامت ان کو کچھ بھی نہیں ملنے والا، اللہ ان کے ساتھ جو حال کرے گا. لیکن ائمہ مضلین کا رد تم دنیا میں بھی کر دو. تو یہ کتنے قضیے ہو گئے جی؟ 12 قضیے. اور اچھا مزے کی بات یہ تھی کہ جس تاکید پر یہ مرتب ہو رہا تھا نا قضیہ، تاکید ثانی پر، وہاں لفظ بھی تھا الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء. ہیں جی تو یہ اصل میں شیطان ہوتے ہیں. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، پیچھے پڑھ چکے ہیں نا آپ، تو یہ شیطان ہوتے ہیں. اس لیے اس تاکید کے اندر لفظ شیطان بھی موجود تھا اور یہاں ائمہ مضلین کا تذکرہ بھی موجود ہے. اچھا جی بڑی پیاری بات آ رہی ہے آگے مزید. یہ نمونہ نمبر 6، نمونہ محبوبین نمبر 6 اور قضیہ نمبر 13. قضیہ بھی ہے، فیصلہ بھی ہے، اور نمونہ محبوبین نمبر 6 بھی ہے. دیکھا جی میں نے آپ کو پہلے عرض کیا تھا ان اللہ اصطفى آدم، وہاں سے لے کر ان مثل عیسیٰ عند اللہ تک، یہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک، یہ شروع دنیا سے لے کر آخری نبی سیدنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے آخری سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک کا تذکرہ کر ڈالا. محبوبین یہ سارے تھے. اب جو ہے کون رہتے ہیں؟ آخری نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. یہ محبوب خدا تو ہے نا، سید المحبوبین ہیں جی. سب سے پہلے محبوبین کا تذکرہ، آخری نمونے میں سید المحبوبین کا تذکرہ. کیسے ہیں جی سید المحبوبین؟ اپنے پیٹ سے نہیں کہہ رہے، بلکہ اس قضیے کا عنوان ہی یہی ہے کہ میرے نبی، میرا فیصلہ ہے کہ ایمان وہی قابل قبول ہوگا جس کا اعلان نبی آخر الزمان آ کر کریں گے. یہ دیکھو جی اب آہستہ آہستہ آ رہی ہیں نا جی وہ آیات، شہادات القرآن بھی آئی تھی، اور خطابات ہدایات القرآن تو چل رہی ہیں نا، خطابات الفرقان اب آہستہ آہستہ شروع ہونے والی ہیں جی. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور یہ تاکید نمبر 3 کون سی ہے؟ يُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. اور سب سے پہلے سب سے بڑے اس زمین کے حکیم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آ گیا ہے جی. یؤتی الحکمت من یشاء والی تاکید آپ کو یاد ہے نا، تاکیدات الاموال کے اندر
بس جی اس پوری تاکید کو پڑھتے ہیں نا جی، وہاں پر آپ کو باقاعدہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عکس نظر آئیں گے، سمجھا جی؟ سبحان اللہ، وہاں لفظ تھا لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہادی اعظم کا تذکرہ آ رہا ہے جی، للذین احصروا فی سبیل اللہ، جی یہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جی، یہ نمونہ محبوبین نمبر 6، کیونکہ آخری سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آخری نبی رہتے تھے نا جی محبوبین کے تذکرے میں، تو اس لیے ان کا تذکرہ بھی ہے، نمونہ نمبر 6 بھی اور قضیہ نمبر 13 بھی ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اللہ نے یہ فیصلہ، اور یہ فیصلہ اتنا بڑا تھا، فیصلہ اتنا بڑا قضیہ ہے کہ اس قضیے کے قضیہ ہونے کا ذکر اور اس کے معاہدات کا ذکر کہ کون کون گواہیں، قضیہ کس کی طرف سے پیش ہوا، یہ بھی اللہ کریم نے اس قضیے کے اندر ارشاد فرما دیا۔ اے جی یہ اللہ کا حکم ہے بہت بڑا، حکم اللہ، قضیت اللہ، یہ قضیہ الہیہ۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور جب اللہ نے یہ پختہ وعدہ لیا، میثاق النبی، نبیوں سے پختہ وعدہ لیا، نبیوں کا پختہ وعدہ یعنی نبیوں سے پختہ وعدہ لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، کہ جو کچھ میں نے تم کو دی ہو کتاب اور علم، ما آتَيْتُكُم، جو کچھ میں تم کو دے چکوں کتاب اور علم، ثم جاءکم، پھر آوے تمہارے پاس رسول، ایک ایسا رسول، مصدق لما معکم، کہ سچا بتائے تمہارے سامنے جو کتابیں ہیں جو تمہارے پاس موجود ہوں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم نے اس رسول پر ایمان لانا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے۔ تمام نبیوں سے اللہ نے پختہ وعدہ لیا۔ اچھا یہ بتاؤ جی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آنا تھا تو ظاہر ہے وہاں اس وقت جو نبی ہوں گے وہ ایک ہی ہوگا نبی، یا مختلف علاقوں میں کوئی نبی ہوگا، جو بھی ہوگا نا، ہر زمانے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں آنا تھا، آنا تو ایک ہی زمانے میں تھا نا۔ اللہ نے پختہ وعدہ تمام انبیاء سے لیا، یہ وعدے کی عظمت کی طرف اشارہ ہے، وعدے کی بڑائی کی طرف اشارہ ہے کہ سارے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایمان لے کر آئیں گے، ثواب سارے نبیوں کو ملے گا، اور اس کا مطلب ہے یہ وعدہ کو کھیل تماشا بھی نہیں تھا، نعوذ باللہ۔ کھیل تماشا ہوتا کیا خیال ہے، پھر اللہ کریم کرتے، ایک وعدے کا وقوع ہی نہیں ہونا تو پھر اللہ کریم کیوں کر رہے ہیں؟ فقط یہ عظمت دکھانا مقصود تھا۔ بھئی عظمت کسی اور ذریعے بھی تو ممکن ہو سکتی تھی، ایک غیر واقعی چیز کو عظمت کی بنیاد کیسے بنایا گیا؟ پھر یہ سوال آتا کہ ایک غیر واقعی چیز جو ہو نہیں سکتی اس کو عظمت کی بنیاد بنا ڈالا، تو اس کا جواب کیوں جی؟ اور اللہ کریم غیر واقعی چیزوں کی طرف تو اشارہ نہیں نہ کرتے، تو اس لیے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آمد کی قطعی نصوص کی تائید ہے۔ کیا ہے جی؟ قطعی نصوص کی تائید ہے، ورنہ آیت کے اندر نعوذ باللہ یہ لغویات داخل کرنے کی کوشش کریں گے قادیانی لوگ کہ یہ آیت نعوذ باللہ لغو ہے جی، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تم نے ان کے اوپر ایمان بھی لانا، اس کا مطلب ہے کسی نبی کے زمانے میں آنا ہے، میرے نبی نے، کسی نبی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ضرور ہے۔ الا تؤمنون، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا زمانہ نبوت چل رہا تھا کہ میرے نبی آ گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی فوت بھی نہیں ہوئے تھے، کیونکہ پیچھے تذکرہ ان کا آ چکا ہے جی کہ اللہ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، ان کی نبوت کو یوں اللہ تعالیٰ نے بریک کر دیا، اختتام یہاں پر آ کر دیا کہ آپ کی زندگی میں ہی آپ کی نبوت، کیونکہ اس آیت کا منشا بھی یہی ہے کہ تمہاری زندگی میں نبی آ جائے نا، تم نے اپنی نبوت کو بریک کر دینا ہے، تم نے اپنی نبوت کو روک دینا ہے۔ لَقَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اللہ نے فرمایا کیا تم نے اقرار کیا ہے اور اس شرط پر وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور اس شرط پر میرا عہد قبول بھی کیا ہے تم نے کہ نہیں؟ کیا تم نے اقرار کر لیا ہے؟ کیا تم نے اس شرط پر میرا عہد قبول کر لیا ہے؟ قالوا اقررنا،
سارے انبیاء نے فرمایا اللہ ہم نے اقرار کیا ہے. قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. تو اللہ نے فرمایا گواہ رہ جانا میں بھی ہوں تمہارے ساتھ گواہ. فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. یہ انبیاء کا معاہدہ تھا، انبیاء تم نے ایمان لانا ہے. تو جو انبیاء ایمان لا رہے ہو تو ان کی ساری امت ایمان لائے گی کہ نہیں ساتھ لائے گی؟ ایک نبی تو نہیں ایمان، نبی یہ تو نہیں کہے گا کہ میں نے نبوت چھوڑ دی ہے صرف اپنے لیے، باقی تم میری نبوت پر چلتے رہو، میں صرف نبی پر ایمان لاتا ہوں. یوں تو نہیں ہو سکے گا نا، بلکہ نبی اپنی نبوت چھوڑے گا نا، پھر ساروں نے ان کی نبوت جب ساروں نے لینا ہے تو اس کا مطلب ہے پھر وعدے کی خلاف ورزی بھی ممکن تھی، کیونکہ انبیاء سے تو وعدے کی خلاف ورزی ممکن نہیں ہوتی نا. تو اس کا مطلب ہے ان کی امتوں سے وعدے کی خلاف ورزی ممکن تھی. تو اس لیے پھر اس قضیے کا اگلا حصہ فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. جو بھی پھر جائے گا اس کے بعد تو وہی ہیں البتہ نافرمان. یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ نے انبیاء کو فرمایا ہو. کیوں جی؟ انبیاء کرام کی طرف اللہ غیر واقعی چیز کیسے منسوب کر رہے ہو؟ اور 7ویں پارے میں جب آئے گا تو میں آپ کو وہاں دکھاؤں گا کہ ذالک ھدی اللہ، وہاں جا کر انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ کریم نے کس طریقے سے وہاں بھی نسبت دوسروں کی طرف دکھانے کے لیے کی ہے، دوسروں کی طرف نسبت ہے. فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. افغير دين الله يبغون وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها واليه يرجعون. انبیاء بھی سارے مانتے ہیں اللہ کے وعدوں کو، نبی کو مان لینا یہی اللہ کا بنایا ہوا دین ہے، یہی اللہ کے قضائے ہیں. دین اللہ قضیت اللہ افغیر دین اللہ. کیا اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین یہ ڈھونڈ رہے ہیں؟ اللہ کا دین کیا ہے؟ یہ قضائے الہیہ. نیچے لکھ دو قضائے الہیہ. ان میں سے ایک قضیہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننا، دوسرا دین تلاش کرنا ہے. وَلَهُ أَسْلَمَ. حالانکہ اللہ ہی کے تابع ہو گئے ہیں جو بھی آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں. آسمان بہت سارے ہیں نا جی، ہے جی. اور آسمان کون کون سے ہیں جی؟ اس پر میں آپ کو بحث کر چکا ہوں بڑی تفصیلی. کہاں پر بلا؟ ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات پر. طوعا وكرها، خوشی سے یا لاچاری سے. کیوں جی؟ وہاں پر میں نے آپ کو بتایا نا کہ کوئی کہے کہ آسمان تو زیادہ ہے ہی نہیں، تو پھر آسمانوں کے اندر والی مخلوق کو ہم کیسے مانیں؟ کیونکہ ہم نے تو صرف ایک ہی نیلی چھت دیکھی ہوئی ہے، اس کے اوپر پتہ نہیں ہے بھی صحیح کچھ کہ نہیں ہے جی. تو وہاں پر میں ساری گفتگو کر چکا ہوں کہ آسمان ہمیں نظر آ رہے ہیں، سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ ہوائیں، یہ بجلیاں، یہ چیزیں ہمیں نظر آ بھی رہی ہیں. تو کرہا، خوشی سے یا لاچاری سے. کوئی تو خوشی خوشی قبول کرتے ہیں، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے فہم دے رکھی ہے. وَكَرْهًا، اور کوئی بغیر اختیار کے لاچاری سے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ناپسند کر کے، نہ، بلکہ کرہن کا لفظ بغیر اختیار کے، جن کو اللہ نے فہم نہیں دی وہ سارے کے سارے پھر بھی کبھی اللہ سے بگڑے نہیں ہیں. ہم تو ایک مشین بناتے ہیں نا، وہ بھی کبھی کبھی ہم سے بگڑ جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، ہماری مرضی کے بغیر چلنے لگ جاتی ہے، کوئی چیز شارٹ ہو جاتی ہے. اللہ نے کائنات میں جتنی بھی مشینری بنائی ہے ان میں کسی کے اندر فہم ڈالی ہے، فرشتوں کے اندر، جنات کے اندر اور انسانوں کے اندر فہم ڈالی ہے. وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے تابع دار ہیں، اور تابع بھی پھر انسانوں میں سے جو ہیں وہ اللہ کے نافرمان، وہ بھی بہت ساری چیزوں میں اللہ کے تابع دار ہیں. مرضی کر نہیں سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ناک سے کھاتے ہیں، کھانا ان کو بھی منہ سے پڑے گا کیونکہ اللہ نے یہی جگہ بنائی ہے. ہم جی کانوں سے دیکھتے ہیں، دیکھ تو سکتے نہیں ہیں. کیوں جی؟ اللہ نے وَلَوْ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا. چاہے کرہن کا لفظ اب اس کو بھی شامل ہو گیا کہ کافر، مشرک اور دہریہ اللہ کو نہ چاہتے ہوئے بھی مان رہا ہوتا ہے جی. اور کرہن کا لفظ غیر اختیاری چیزوں کو بھی شامل ہو گیا جن کے اندر اللہ نے فہم نہیں ڈالی. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. تم جو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو اللہ کو، ساروں کے ساروں نے ایک دفعہ اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے.
تو لہذا اپنی آخرت کو دیکھ کر تو یہ فیصلہ کر لو کہ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین ہم تلاش نہیں کرتے. یہ میں اللہ کا فیصلہ ہے کہ یہ نبی کو ماننا ہی اصل دین ہے، نبی کی 100% اطاعت کرنا ہی اصل دین ہے. اور آپ کو پتہ ہے یہی محبوب ہیں، اور محبوب کے بارے میں فیصلہ بھی ہو چکا ہے. قل اطیعوا اللہ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. وہاں اعلان بھی ہو چکا تھا. اب اس قضیہ نمبر 13 کے بعد اعلان. قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ. اچھا جی، تاکید کی طرف بھی ایک دفعہ توجہ کریں. تاکید کے اندر کیا تھا؟ تاکید نمبر 4 وما تنفقون الا ابتغاء وجه. تاکید نمبر 3 میں وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى اليكم وانتم لا تظلمون. کہ ابتغاء وجہ اللہ ہر کام میں کر دی ہے. چاہے خیر اس کو کہتے ہیں کہ اللہ ہی کی رضا ماننی ہے تو یہ اللہ ہی کی رضا دین اسلام ہے، یہ اسی پر ترتب ہو رہا ہے. قل آمنا باللہ، یہ اعلان آ رہا ہے جی. اعلان 10واں اعلان ہے. اسی طرح ہے نا اعلان محاجہ آ گیا تھا نا، اعلان کل کے ساتھ. اور یہ کل کے اعتبار سے اس کو 11 کریں. اور پیچھے قل ان الفضل بید اللہ، قل ان الہدی ہدی اللہ. اصل میں کل وہاں بھی آیا تھا نا، لیکن 3 طائفوں کا رد مقصود تھا. تو 3 طائفوں کے رد کے اندر بھی اعلان تھا، یہ بھی ایک اعلان ہے. اور 4تھے طائفے کے اندر رد بھی ایک اعلان تھا، یاد رکھنا جی. تو اس لیے اعلان محاجہ کو 9 بنانا ہے، اور 3 طائفوں کے رد والا 10واں ہے، اور ائمہ مضلین کے رد والا 11واں ہے، اور یہ اعلان 12واں ہے. قضیہ 13واں ہے اور اعلان 12واں ہے. قل آمنا. اچھا، ہر قضیے کے بعد اعلان ہونا ہے تو اس کو ہم اعلان نمبر 12 کیوں کہہ رہے ہیں؟ کل کے اعتبار سے، کل کے اعتبار سے اعلان ہے. ورنہ نمونوں کے اندر بھی ایک اعلان تھا. میں نے کیا کہا؟ نمونوں کے اندر بھی اس اعتبار سے اعلان نمبر 13 ہے. میری طرف ضرورت توجہ کریں، دوبارہ سمجھو. قضیوں کے اعتبار سے جتنے قضیے ہوں گے ہر قضیے کے بعد اعلان آئے گا. نمونہ محبوبین والے قضیے کے بعد اعلان نہیں آیا تھا بلکہ 5 نمونے آئے تھے، تو اس لیے وہاں اعلان نہیں بتایا بلکہ نمونہ بتایا. پھر اعلان محاجہ کے بعد اگلا جب آیا قضیہ تو اس کے اندر اللہ نے 3 طائفوں کا رد کیا ہے. یہ رد بھی ہے اور اعلان بھی ہے، کیونکہ اس کے اندر اعلان کا ذکر موجود ہے، 2 دفعہ لفظ کل موجود ہے. تو اگلا جو قضیہ نمبر 12 ہے وہاں بھی چونکہ اعلان نہیں تھا بلکہ فقط رد تھا، تو اس اعتبار سے 2 کل پیچھے گزر چکے ہیں. وہ بھی کل اعلان کے طور پر تھے، 2 قضیوں کے درمیان اللہ نے صرف رد کیا ہے، تو ہم اس کو بھی اعلان گنیں گے، ہم اس کو بھی اعلان گنیں گے. قضیہ نمبر اعلان محاجہ نمبر 9 تھا، اور اگلے 2 قضیے کے اندر 11 اور 10 اور 11 یہ باقاعدہ اعلان بنانا ہے، اور 2 دفعہ کل کا تذکرہ ویسے بھی آ چکا ہے. تو اب اس اعلان کو نمبر 12 ہم بنا رہے ہیں. قل آمنا باللہ وما انزل علینا. اس اعلان کا نام لکھ لیں بے شک، اعلان الایمان. اس کا کیا جی؟ اعلان الایمان. اور اعلان الہدایہ، وہ جو نامے کے بعد 10واں تھا نا، قل ان الہدی، قل ان الہدی، اعلان الہدایہ. اور ایک اور اعلان الفضل، فضیلت کا اعلان. اور یہ ہے اعلان الایمان. وقل ان الفضل، وہاں تو یہ اعلان نمبر 12 ہے جی. قل آمنا باللہ وما انزل. قضیہ 13واں ہے اور اعلان 12واں کیوں ہے جی؟
اب آپ مجھے بتائیں کون سے قضیے کے بعد اعلان نہیں آیا تھا؟ اور نمونہ محبوبین والے قضیے کے بعد اعلان نہیں آیا تھا بلکہ نمونے آئے تھے جی. قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل، اے میرے پیغمبر آپ اعلان فرما دیجئے اے لوگو تم مانو یا نہ مانو ہم تو مومن ہیں، ہمارا ایمان ہے، ہم تو اس چیز کو بھی مانتے ہیں جو اللہ نے ہم پر نازل کی. اللہ پر ایمان لانے کا مطلب تو یہی ہے. اور جو چیز حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کے اولاد علیہم السلام، اور خصوصاً ان کا تذکرہ کیا پہلے بارے میں بتا چکا، خصوصاً ہم اس چیز کو بھی مانتے ہیں جو ملا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، باقیوں کے لیے نازل کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا ہے. اشارہ کر دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نازل بھی ہوا ہے اور کچھ لکھے ہوئے قوانین بھی اللہ نے ان کو دیے تھے. وہ قانون سب سے پہلے اللہ کی حاکمیت کے قانون حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے. وعیسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی اسپیشل نام لیا کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے کمالات دیے تھے اس کے سلاسل اربع پڑھ چکے ہیں، اور سلسلہ کمالات، سلسلہ معجزات، سلسلہ رسالات، سلسلہ نفاذ ہے جی. وہ کیونکہ اسپیشل قسم کے اللہ نے ان کو کمالات دیے تھے اس کا ذکر بھی کیا. والنبیون من ربہم، اور کیونکہ وہ قیامت کی نشانی تھے نا اس لیے جی ان کا تذکرہ کیا. اور جو ملا سارے نبیوں کو، حضرت ابراہیم سے پہلے بھی جن نبیوں کو ملا ان کا بھی تذکرہ اندر آ گیا. لا نفرق بین احد منہم، ایمان کی چونکہ بات تھی نا، اعلان الایمان تھا اس لیے کافی تفصیلات ذکر کی. لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے اندر فرق بھی نہیں کرتے. ونحن له مسلمون، نبوت سب کی مانتے ہیں لیکن الوہیت ایک اللہ کی مانیں گے. ونحن له مسلمون، صرف اور صرف ہم اللہ ہی کی تابعدار ہیں. یعنی قانون جتنے بھی اللہ نے نازل کیے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کے ہیں، لیکن حاکم صرف اللہ ہے. قانون سارے مانیں گے، حاکم اللہ کو مانیں گے. جب بھی حکم کر دے گا کہ اب یہ والا حکم چلاؤ، ہم وہ والا حکم چلائیں گے. اب اس حکم کو چھوڑ دو، ہم اس حکم کو چھوڑ دیں گے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اچھا جی، اس قضیے کو کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ، قضیہ نمبر 13 اسی کا تسلسل ہے. اب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ مَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا یہ الگ قضیہ ہو، حالانکہ یہ قضیہ پیچھے پڑ چکے ہیں اس لیے نیا قضیہ نہیں ہے. یہ اِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ وہاں قضیہ ہے. مَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اچھا، اس اعلان الایمان کے نا کچھ حصص ہیں. پہلا حصہ ایمانیات پر مشتمل ہے، دوسرا حصہ رد کفریات پر مشتمل ہے کہ ہر قسم اسلام کے علاوہ جتنا بھی دین ہے سارے کفریات ہیں. مَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا یہ حصہ کفریات کا. جو بھی لائے گا اسلام کے علاوہ کوئی اور دین فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں ہوگا، کیونکہ جی اس کا تعلق کفریات سے ہے. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور آخرت میں وہ ہوگا بڑے نقصان والوں میں سے، کیونکہ وہ کفریات کا حامل ہے. اور اگلا حصہ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اس اعلان الایمان کا تیسرا حصہ ہدایات. کیف یہدی اللہ قوما کفروا کہ اس قوم کو اللہ کیسے ہدایت دے، کیسے ان کو راہ دے جنہوں نے ایمان لا کر کفر کیا ہے. ہدایت کو مانتے نہیں ہیں تو پھر اور کہاں سے ہدایت ان کو ملے؟ ہدایت تو یہ ہے کہ اللہ ان کے کفر میں رکھ کر ان کو ہدایت دے. تو یہ سلسلہ حصہ ہدایات ہے. وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ اور
اور جبکہ وہ پہلے گواہی بھی دے چکے ہیں کہ رسول حق ہے، یعنی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا، وجاءہم البینات، اور آ گئی ہیں ان کے پاس واضح دلائل، واضح نشانیاں بھی آ چکی ہیں، ہدایات تو ان کے پاس پہلے سے موجود ہیں، اب ان ہدایات کو چھوڑ کر یہ کیسی ہدایت مانتے ہیں؟ یہ اعلان الایمان کے اندر رد کفریات اور بیان ہدایات، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم لوگوں کو راہ نہیں دیتا، اللہ ظالم لوگوں کے کام نہیں بننے دیتا۔ لا یہدی کا معنی جی اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ اچھا جی، اولئک جزاؤہم سے لے کر ما لہم من ناصرین تک، یہ جی اعلان الایمان کے اندر سلسلہ عقوبات، کیا جی؟ سزاؤں کا سلسلہ، سزاؤں کے تذکرے، ہدایات کے بعد سزاؤں عقوبات کا سلسلہ اعلان الایمان کے اندر۔ لوگوں ایمان نہیں لاؤ گے نا تو یہ تمہارے لیے جزائیں ہیں، اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ، ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے، ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ ہی کی لعنت ہے، یعنی اللہ کی رحمت ان سے چھن جائے گی اور اللہ کے عذاب میں پڑے رہیں گے، یہی اللہ کی لعنت ہے، والملائکہ، اور فرشتوں کی لعنت ہے، یعنی لعنت کی بد دعا، والناس اجمعین، اور سارے لوگوں کی لعنت ہے۔ اور یہ بات باقاعدہ طور پر آپ کو میں پڑھا چکا ہوں وہ استقامت کے درجات کے اندر، کہ دین حنیف پر استقامت کرنا، اور اس کے اندر کچھ پہلا درجہ استقامت کا آیا تھا نا، اس کے اندر یہ تذکرہ آیا تھا کہ سارے لوگوں کی لعنت کا تذکرہ اللہ نے کیوں کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب کی بنیاد ڈالتا ہے نا، تو اس کا مطلب ہے سارے لوگوں کی گمراہی کا باعث وہ بن رہا ہوتا ہے، تو سارے لوگوں کی لعنت اور پھٹکار بھی ان پر پڑتی ہے۔ خالدین فیہا، اسی کے اندر رہیں گی ہمیشہ، یعنی اللہ کی لعنت ان پر دنیا آخرت میں برستی رہے گی، ہمیشہ ہی رہیں گے، بالآخر جہنم میں پہنچ جائیں گے، وہاں لا یخفف عنہم العذاب، نہ ہلکا ہوگا ان سے عذاب، ولا هم ینظرون، اور نہ ان کو فرصت ملے گی، مہلت ملے گی، آج تھوڑی دیر کے لیے چھٹی کر دو، نہ، انہوں نے دین اسلام کے خلاف کوئی ایک دن نکالا تھا، دین اسلام کے مقابلے میں جب انہوں نے مذہب لیے تھے، ایک دن نکالا تھا کہ آج تو کوئی شرم کر ڈالے، آج تو اسلام کی حقانیت کو مانتے، پھر اپنے کفریات کے اندر کھیلتے رہیں گے، نعوذ باللہ، انہوں نے کوئی نکالا تھا؟ ایک دن بھی نہیں نکلے گا۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، ہاں اگر کسی نے توبہ کر دی اس کے بعد، واصلحوا، اور اپنی پچھلی غلطیوں کی درستگی بھی کی، اصلاح کی، درستگی کی، اعلان کیا، بتایا ہدایات یہ ہیں، کفریات یہ ہیں، باقاعدہ بتایا، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ، تو اللہ ان کو معاف کرنے والا ہے، پھر صرف معاف نہیں کرے گا بلکہ رحیم، اللہ خصوصی رحمتوں سے مالا مال کرے گا، جتنے حصے زندگی کے لعنتوں میں گزرے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بڑے بڑے انعامات سے مالا مال کرے گا، پچھلی چیزیں مٹ جائیں گی۔ لیکن ان الذین کفروا بعد ایمانہم، پھر جو بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد، یہ عقوبات تو ان لوگوں کی تھی کہ جو کہ بنیادی طور پر کفار تھے، یہ ان کی عقوبات، اور عقوبات کا دوسرا حصہ جو مرتد کفار تھے، یہ ان الذین کفروا بعد ایمانہم، یہ دوسرا مرتدین کے بارے میں، بے شک وہ لوگ، یہ چونکہ عقوبات کا سلسلہ ہے نا، تو عقوبات میں پہلے وہ کافر جو بنیادی طور پر کافر گزرے ہیں، دین اسلام کے مقابلے میں دین بنایا، اور دوسرے وہ جو مرتد کافر پھر بعد میں جا کر ائمہ مضلین میں سے بن گئے، گمراہوں میں سے، کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم، پھر بڑھتے رہے انکار میں، یہ نہیں کہ کفر جو کر بیٹھے ایمان کے بعد تو چلو پھر دوبارہ سے نظر ثانی کر لیتے ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے کسی دلیل کا جواب مل جائے، ارتداد سے واپس آ جائے، نہ جناب، پھر ارتداد میں بریک نہ لگائی، اس علاج کی طرف نہ آئے، کفریات میں بڑھتے چلے گئے، ہے جی، لن تقبل توبتہم، پھر بڑھتے رہے انکار میں، ہرگز قبول نہیں ہوگی ان کی توبہ،
یہ رجوع ان کا نہیں ہوگا اگر کفریات کو برقرار رکھا تو۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ چلو جی دین اسلام بھی ٹھیک ہے اور جس میں ہم ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، پہلے ایمان میں پختہ تھے، تر و تازہ تھے، پھر کفر کی طرف بہ نکلے اور اب کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ استغفار نہ رجوع، یعنی عبادت، استغفار تو کرتے ہیں نا اللہ میں معافی مانگتا ہوں، اور رجوع اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف عبادات کی نسبت کرتے رہنا کہ میں اللہ کا عابد ہوں، اسی طرح اب میں ٹھیک ہوں۔ پہلے جو پختگی تھی اس کو چھوڑ کر کفر کی طرف بہ نکلے، ارتداد لازم آ گیا، اور اس ارتداد میں رہتے ہوئے اللہ کی باتیں کرنا چاہتا ہے، لن تقبل توبتہم، اللہ نے ان کی عبادت کرنے کو رجوع سے تعبیر کیا۔ یہ رجوع اللہ کا ضروری، اللہ نہیں قبول کرنے والا۔ اولئک هم الظالمون، اولئک هم الضالون، یہ نرے گمراہ ہیں۔ یہ تیسری تاکید چل رہی تھی نا کہ جاہل نہ بننا، اور یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، تو جاہل نہ بننا، اور جاہلوں کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ یہ قسمیں چل رہی، کفار بنیادی طور پر، یعنی نسلی کفار اور مرتد کفار۔ اب یہ تیسرے لوگ بھی آ گئے جی، ان الذین کفروا، کون ہو سکتے ہیں جی؟ وماتوا وهم کفار، وہ لوگ جو کافر تھے کفر میں ہی مرے، یہ وہ ہیں جو ملحدین کفار، جی ملحد بے دین، ان کا بھی تو تذکرہ ہے نا، عقوبات ساروں کی ہیں۔ فَلَن يُقْبَلَ، کیونکہ دین اسلام کے مقابلے میں ان ساروں نے ادیان بنائے تھے، کسی نے بنیادی طور پر بنائے، کسی نے ارتداد میں آ کر دین بنائے، اور کسی لا مذہب نے مذہب بنا ڈالا۔ لا مذہب کیا کہتے ہیں؟ ہمارا کوئی مذہب نہیں، یہ بھی تو ایک مذہب ہے نا، ہمارا کوئی مذہب نہیں، یہی بھی تو مذہب ہے، ہمارا کوئی عقیدہ نہیں، یہ تو ایک عقیدہ ہے نا کہ ہمارا کوئی عقیدہ نہیں، تو یہی مذہب ہے نا۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، پھر ان سے زمین بھر کر کوئی سونا کیوں نہ دے دے، لَن يُقْبَلَ، اللہ نے یہ کیوں فرمایا جی لَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدٍ مِلْءُ الْأَرْضِ؟ اللہ کی تو زمین بہت بڑی، پھر زمین سے زیادہ بھی کہنا ہوتا ہے، پھر زمین تو بہت چھوٹی سی ہے، کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے یہ تاکیدات اموال پر مرتب ہو رہی ہے نا، کہ صدقات کرنے والے تو اللہ کو اتنے محبوب ہوتے ہیں، ذرہ سا صدقہ کوئی کرتا ہے تو اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اتنی محبوب ترین چیز کے لیے یہ اپنی طاقت پوری لگا دیں، ان کی طاقت کہاں تک ہو سکتی ہے؟ زمین کی طاقت ہو سکتی ہے نا، یعنی اپنی پوری زمین کے اندر یہ سونے کیوں نہ بھرتا ہے نا، اتنی محبوب ترین چیز ہے نا اللہ کی یہ صدقات کرنا، لیکن اس کے باوجود بھی دین اسلام اس سے بھی پہلے ہے۔ لَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدٍ، اب جی تسلی ہوئی دل کو، ورنہ یہ آیت لگ نہیں رہی تھی۔ لَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدٍ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، اور اگرچہ بدلہ دے دے اس قدر سونا، یعنی ایک تو زمین بھر کر سونا دے اور پھر اس کے بدلے میں اور سونا بھی دے دے، وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، اگرچہ بدلہ دے وے اس قدر سونے کا، وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے لیے عذاب جو تیار ہے درد دینے والا، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور نہیں ہوگا ان کا کوئی بھی مددگار۔ اور اس جو تاکیدات الاموال آئی تھی نا، وہاں پر ایک آخری لفظ آیا تھا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، میں نے وہاں بتایا تھا کچھ بھی خرچ کر ڈالو، چاہے علم ہو، چاہے عمل ہو، چاہے مال ہو، چاہے تمہاری اپنی جاں ہو، کوئی اپنی محبت ہو، ذاتی چیز ہو، کچھ بھی ہونا، تم اگر خرچ کرو گے نا، مَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اللہ اس کو جانتا ہے۔ اور انہوں نے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنا عقیدہ ہی نہیں بنایا تھا، اپنا ذاتی نظریہ ہی خرچ نہیں کیا انہوں نے دین اسلام کے مقابلے میں۔ ان دہریوں نے اپنا مذہب کی بنیاد ڈالے کہ ابتدا ہی سے ہم ہیں، ما لہم من ناصرین، پھر اللہ ان کی کوئی مددگار نہیں ہوگا، کیونکہ اگلی تاکید بھی شروع ہونے والی تھی نا، تاکید رب مال کی، اور اس کے ساتھ بھی اس کا رابطہ تھا نا، تو آگے لن تنالوا البر حتی تنفقوا سے اگلا قضیہ شروع ہوگا انشاءاللہ، پھر پڑھیں گے کل انشاءاللہ۔ روزہ پہلا ہے اور روزہ رکھ کر سبق پڑھیں گے، دعا بھی کرنا کہ اللہ کریم ہمیں رمضان المبارک میں کمال درجہ سے
داخل ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وہاں پر میں بات کر چکا تھا کہ آپ نے پوچھا کہ آپ نے جو 7 آسمان کے بارے میں ایک بتایا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ والے 7 ہو، تو معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے ان سورج چاند ستاروں پر گئے تھے؟ وہاں پر میں اشارہ کر چکا تھا کہ عین ممکن ہے یہی ہو جی کہ 7 آسمان ہوں، اور عین ممکن ہے کیوں جی انبیاء اولیاء یہاں نہیں ہو سکتے کیا؟ آسمان کے کسی بھی حصے پہ، تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ رکھ سکتا ہے۔ ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں ہے جی 7 آسمانوں میں کون سے آسمان میں جنت ہے، کون زمین پر جنت ہے، کہاں ہے، واللہ اعلم۔ تو جی اللہ تعالیٰ نے ان کو جو معراج کروائی تھی، یہ تو وہ 7 آسمان ہیں جو ہمارے لیے ہیں۔ پھر اس کا مطلب ہے 7 آسمان اور بھی ہو سکتے ہیں، 7 اور بھی ہو سکتے ہیں، 7 اور بھی ہو سکتے ہیں۔ جو نظر آنے والے 7 آسمان تھے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں دکھائے ہیں، اور اس کے بارے میں امام روح المانی کا نظریہ بھی بتایا تھا کہ یہ جو ہے نا متشابہات القرآن میں سے ہیں، یہ مجہولات میں سے ہیں کہ ان کے بارے میں باقاعدہ طور پر ہمیں کچھ نہیں بتایا گیا، یہ بھی ان کے ایک نظریہ آپ کے سامنے بتایا تھا۔ تو عین ممکن ہے جی اللہ تعالیٰ نے یہاں تک پہنچایا، وہی سبق میں اس وقت بتا چکا تھا۔ وما علینا الا